جو پاکستان ہے وہ اجیت دوول سے سیکھ رہا ہے یا دوول ڈاکٹرائن سے سیکھ رہا ہے. یہ جو ٹیکٹک ہے یہ انڈیا سے انہوں نے پک اپ کیا ہے. یہ وہی دوول کی ڈاکٹرن ہے. یہ جو ہے کہ اندر گھس کے ماننا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ دوول ڈاکٹرائن ہے. انڈیا نے جہاد کے لیڈرز کو جو پاکستان اور کشمیر میں بیسڈ ہیں ان کو چن چن کے، اور پاکستان میڈیا پر بھی یہ بڑے زور و شور سے کہا جاتا رہا کہ پاکستان دوول ڈاکٹرائن سے سیکھ رہا ہے، یعنی پاکستان لرن کر رہا ہے انڈیا کی پالیسیز سے. تو یہ تو اگر ایسا ہے تو بڑی ہی اچھی بات، اس لیے کہ ہم تو بہت دنوں سے، کافی عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے بھارت سے. بھارت کی فورن پالیسی ایسی فورن پالیسی ہے کہ پاکستان اگر ویسی فورن پالیسی بنا لے تو دنیا میں اس کا نام کہاں کا کہاں پہنچ جائے، پھر تو ہر طرح کا پرابلم ہی سالو ہو جائے. تو یہ دوول ڈاکٹرائن کیا ہے اور کیسے سیکھ رہا ہے؟ ہم نے کہا اچھا کیسے، یہ تو بات ہم کیا کرتے ہیں نا کہ سیکھنا چاہیے فورن پالیسی کو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں افغانستان کے لوگوں کو، افغانستان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی اب ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو مارا جائے گا. جے ہند دوستو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاست نے اپنے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم اب ٹی ٹی پی کے لیڈرز کا خاتمہ کریں گے. اس کے لیے ڈویل ڈاکٹرائن کا استعمال ہوگا. بولے تو ڈویل جی کی جو ٹیکنیک ہے اس کا استعمال کیا جائے گا. حالانکہ پاکستان میں جتنے بھی آتنکی مارے گئے ہیں بھارت بیرودھی، وہ اگیانت نے مارے ہیں، پھر بھی یہ ڈویل کا نام لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ را کا نام لیتے ہیں. تو چلیے اسی کے اوپر آج پاکستانی ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں. اب جو ہلاک کرنا ہے اور خاتمہ کرنا ہے پاکستان نے، وہ ٹی ٹی پی کے لیڈرز کا، لیڈرشپ کا کرنا ہے. ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے. یہ جو ہے کہ اندر گھس کے ماننا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ دوول ڈاکٹرائن ہے. اور اس کے اوپر ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طریقے سے انڈیا نے یا اجیت دوول کی اسٹریٹجی نے پاکستان کے اندر جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے وہ مجاہدین اور جہادی جن کو کہ جگہ جگہ مارا گیا اور ان کی ہلاکتوں کی خبریں چلتی رہیں، اور اتنے ہی ایسے لوگ جو کہ کشمیری جہاد جو لڑتے رہے اور پھر وہ ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر تھے انڈیا کی طرف سے اور بھی کئی آرگنائزیشنز کی طرف سے دنیا میں، ان کو پکڑ پکڑ کے جو مارا گیا اور یہ پتہ نہیں چلتا رہا کہ یہ کون مار کے چلا گیا گلی کوچے میں. اجیت دوول کی اس ڈاکٹرائن سے کیا ہے کہ جس پہ انہوں نے ان جہادیوں کو مارا کہ جو انڈیا پر جو ہے حملہ کرتے رہے اور جو بھی سب ماضی میں پاسٹ میں ہوتا رہا. تو اس سے ہم نے کہا اچھا چلیں، وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، لیکن سیکھ لیا، لرن کر لیا. چلیں کچھ تو لرن کیا. ویسے میرا تو خیال یہ تھا کہ لرن کرتے ایجوکیشن میں، ایجوکیشن کا لرن کرنا ہوتا اور وہاں کی جو ترقی ہے وہاں سے لرن کرتے، اور بہت ساری جو ان کی یوتھ پوری دنیا پر رول کری ہے اس سے لرن کیا جاتا، اور پیس امن کے لیے اور ترقی کے لیے جو وہ بھی لرن کرنا چاہیے. نہیں کرتے تو چلیں کر بھی لیں، کوئی بات نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، کر سکتے ہیں آپ لرن. اجیت دوول صاحب جس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ لڑائی لڑی ہے اور جگہ جگہ جو ہے بندے پھڑکا دیے، لٹکا دیے اور وہ ٹپکا دیے. یہ جو ٹیکٹک ہے یہ انڈیا سے انہوں نے پک اپ کیا ہے. انڈیا نے آپ کے کشمیری لیڈرز کو اور جہاد کے لیڈرز کو جو پاکستان اور کشمیر میں بیسڈ ہیں ان کو چن چن کے اسیسینیٹ کیا ہے. لیڈرز ہیں کشمیریز بیسڈ ان پاکستان، ان کو کس طریقے سے چن چن کے اسیسینیٹ کر رہے ہیں. یہ وہی دوول کی ڈاکٹرن ہے جو اس کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب، خالصتان موومنٹ. خالصتان. تو انڈیا کے جو ٹیکٹکس تھے کہ پک اینڈ کل لیڈرز، وہ اب ہم نے کہا اچھا پھر ہے گل ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کر دیا. دوسرا سملرلی جیسے انڈیا نے کیا تھا سرجیکل اسٹرائک، تو سگنل تو بڑا اسٹرانگ گیا ٹو دا طالبان، مگر دیٹس ناٹ انف. ان کو پتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم گیم ہے. یہ تو انڈیا نے تو یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا، وہ کرے گا نا. ہمیں کسی چیز کو اگر غلط ثابت کرنا ہے تو اس میں کہ یار انڈیا میں بھی تو یہ ہو رہا ہے نا، دیکھو اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے. تو بھئی اگر ان کی غلط پالیسیز ہے تو غلط کو غلط بولے نا، کہ اگر وہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کو بھی غلط بولیں کہ آپ کے ہاں بھی یہ غلط ہے. اگر ان کے ہاں وہ غلط ہے تو آپ کے ہاں بھی یہ غلط. خیر، ان کی اگر اکانومی کی ہم بات کریں تو ان کی اکانومی اٹس فار فار اوے فرام پاکستان. کیا دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز اس کے قریب نہیں ہیں. کیا وجہ ہوئی؟ آخر سیکیورٹی کے مسائل ان کو بھی ہوں گے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس کوئی نہیں مسئلہ ہوگا، ان کو بھی ہوگا. امریکہ کو اپنے طور پہ ہوگا، باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو اپنے طور پہ خطرے ہوتے ہوں گے. لیکن کیا اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو ختم کر دو، دبا دو، کم کر دو، سپیڈ ہٹا دو. آپ لوگ 5G اور 6G کی باتیں ہو رہی دنیا میں.
ہم یہ رونا رو رہے کہ وہ بھائی ہمیں کوئی 3G 4G پراپر دے دو خدا کا واسطہ کر کے. ہم 2G میں چلے گئے واپس 4G سے. اور کہانیاں کیا سنا رہے کہ 2025 میں آکشن ہوگی جی, اسپیکٹرم کا آکشن ہوگا 5G کا. ہماری سیریسنس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے. اچھا ہم باتیں تو کر لیتے ہیں, مطلب میں بھی بیان دے دیتا ہوں جی, ہم تو بالکل میں اس بات سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے, نہ مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی, ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. سچ یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم نہیں دیتے, یا جو ایک رستہ ہے, ایک ٹریک ہے, اس کے اندر ہم نے گڈھے کھودے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب ہمیں کیا کہانی سنائی جا رہی ہے, وہ جی نئے کیبلز کنیکٹ ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, وہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, ان کی بلا سے بھائی. احسن اقبال صاحب اپنے بیان دیتے ہیں, خواجہ آصف اپنے دیتے ہیں, شہزاد فاطمہ اپنا دیتی ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف اپنے بیانات دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو باقی آئی ٹی کی منسٹری ہو یا پھر پی ٹی او اپنے بیانات دے رہی. لیکن حقیقت بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کبھی افریقہ سے کیبل آ رہی, تو کبھی امریکہ سے کیبل آ رہی, تو کبھی کہاں سے آ رہی. او بھائی آج یعنی 1 جنوری 2025 ہو چکا, یعنی ایک دن گزر چکا ہے پہلے سال کا 2025. یار فیبرری 2024 سے پہلے یہی انٹرنیٹ تھا نا, یا ان 10 مہینوں میں یا 11 مہینے, 1 سال کر دیں, 1 سال میں ہماری کیا پاپولیشن اتنی بڑی اور اتنا زیادہ انہوں نے ایک دم سے استعمال شروع کر دیا انٹرنیٹ کا یا پھر 4G کا, کہ بالکل وہ سسٹم ہی بیٹھ گیا. یہ آج سے 10-12 سال پہلے ہمارے ساتھ عید وید پہ اس طرح کے چکر ہوا کرتے تھے جی, نیٹ ورک کام نہیں کرتے. اب تو وہ سلسلہ ہی نہیں, اب تو روز یہی معمول ہے کہ مطلب عید ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, آپ کا نیٹ ورک جو ڈائریکٹ کال ہے وہ کام نہیں. دوستو, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ پاکستان کی منودشا کس طرح کی ہو چکی ہے. دراصل پاکستان اس طرح سے فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے کہ اب وہ ٹی ٹی پی کے ٹاپ لیڈرز کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, جس طرح سے ٹی ٹی پی لگاتار ان کے بارڈر کے اندر گھسی جا رہی ہے. کل رات 1:30 بجے ٹی ٹی پی کے گرگوں نے حملہ کیا. تو ٹی ٹی پی نے جب حملہ کیا, پاکستانی فوج تھوڑا سا الرٹ پوزیشن میں کم تھی, اس سمے کئی پاکستانیوں کو ٹھوک دیا, اور اس سے پریشان ہو کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی ایجنسیز اب کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈوویل ڈاکٹرائن کا استعمال کریں گے. ڈوویل جی سے ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے. اب ڈووال جی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ تو بات کی بات ہے, کسی کے پاس کچھ پروف ہے نہیں. بھارت میں راہ کا ہاتھ ہے بولتے ہیں, تو پروف کسی کے پاس نہیں, صرف اندیشہ یہ لگاتے ہیں, اور اس اندیشے کے بحاف پہ یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ ہم بھی ٹی ٹی پی کا خاتمہ ایسے ہی کریں گے. چلیے کچھ تو سیکھ رہے ہیں, اگر آپ ایجوکیشن سیکھتے یا پھر ٹیکنالوجی پر کام کرنا سیکھتے وہ بیٹر ہوتا. لیکن اب پاکستان نے جب راہ پکڑ ہی لی ہے, دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا. تو اب ٹی ٹی پی نے جو اس طرح سے حملہ کیا ہے اور پاکستان کو پریشان کیا ہوا ہے, اور پاکستان کو آدھا قبضہ کرنے کی بھی بات چل رہی ہے. دراصل افغانستان کی طالبان سرکار نے کہا ہے کہ آدھا پاکستان افغانستان کو بلانگ کرتا ہے. ابھی پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یہ گئے تھے تاجکستان کے لیڈر سے ملنے, اور وہاں پر وہاں کے شاسک سے ملے, تو ان کو تھوڑا سا لگا کہ ہاں طالبان سے یہ تھوڑا سا ہیلپ کر سکتے ہیں طالبان کو ٹھوکنے میں. لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر چائنا بھی بیک فٹ پہ ہے. چائنا افغانستان کو کچھ نہیں بول رہا ہے, اور پاکستان کو امید تھی کہ ہمارا بڑا بھائی چائنا آئے گا ہم کو ہیلپ کرنے, تو ابھی پاکستان کو الگ تھلگ چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا پارٹ ہو سکتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹ کیجئے. چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت, جے شری رام.